بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان تلاش نیوز پر نثار چودھری کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہمارے ملک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ہمارے ملک میں ایک امن و امان کا مسئلہ بھی جو ہے وہ درپیش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لانگ مارچ پر کل ایک شخص نے فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر دیا، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جس میں سینیٹر فیصل جاوید بھی شامل تھے، وہ بھی زخمی ہو گئے اور ایک آدمی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حملہ ایک پری پلان حملہ تھا اور اس حملے میں خان صاحب کو ٹارگٹ اس نے کیا۔ جس آدمی کو حکومت پنجاب پولیس نے گرفتار کیا، اس نے اپنے بیان میں یہ ریکارڈ کروایا ہے کہ میرا ٹارگٹ صرف عمران خان صاحب تھے، میں صرف ان کو مارنا چاہتا تھا، باقیوں کے ساتھ میری کوئی اس طرح کا واسطہ یا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس کے لیے مدعو کیا ہے سید محمد حسن عباس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو۔ ان سے کل اس واقعے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جو کچھ ہوا کل نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم ہے، جس میں ایک اہلکار بھی پی ٹی آئی کا جاں بحق ہوا ہے اس پہ، اور عمران خان جو کہ کروڑوں عوام کا لیڈر ہے پاکستان میں۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جو بھی ان کے فالورز ہیں، جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں، اور پورے ملک میں مختلف جگہوں پر وہ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ ہی ملک کے حالات مزید خراب تر کر دیں تو جو عمران خان کا مشن ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ لوگ احتجاج ضرور کرائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یعنی کہ ظلم کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ تو جب آپ ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو اس کو خونی احتجاج میں منتقل نہ کریں، اور اس کو اس احتجاج میں جو جیسا کہ کل پشاور میں ہوا، کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا اور ٹینک کے اوپر چڑھے گئے کچھ لوگ، تو یہ تو بالکل ہی ایسا سینیریو بن جاتا ہے جیسے کہ بھارت پاکستان میں آ گیا ہے اور بھارت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ بالکل بھی اپنے جو دشمن عناصر ہیں ان کو یہ پیغام بالکل نہیں دیں گے کہ ہم آرمی کے خلاف ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کبھی بھی آرمی کے خلاف نہیں ہیں، ہم لوگ آرمی کے ساتھ ہی ہیں، اپنے پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس حد تک نہ چلے جائیں جس میں ہمیں تمیز ہی بھول جائے آیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ حسن عباس صاحب، ماشاءاللہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ کل جو وہاں پہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان صاحب پر، اس پر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے یا ان کی پارٹی کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایک اہم جو ہیں پاک فوج کے افسر، ان کا نام انہوں نے لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے تفتیش جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اور ابھی ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور ابھی تک سارے شواہد بھی اکٹھے نہیں کیے جا سکے، اور اس طرح پھر فوری طور پہ کسی کے خلاف الزام لگا دینا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عمران خان کے خلاف شروع سے ہی رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف رہے ہیں، اور جیسے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں رانا ثناء اللہ کو اس سب کا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے عمران خان صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے اس حوالے سے، مجھے اس بارے میں اتنی نالج نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا نام لیا، لیکن جو اگر انہوں نے اس کا نام لیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوگی، کیونکہ بظاہراً تو یہی اس کے دشمن ہیں اور یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کی لانگ مارچ خراب ہو، یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ رک جائے اور عمران خان جو ہے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ اس کو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہی لوگ انوالو ہیں اس چیز میں، تو ہو سکتا ہے باقی جتنا بھی ہے
تفتیش ہونے کے بعد اور جس طرح کی ہمیں اگر عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہی حقیقت اور سچ کا پتہ چلے گا۔ حسن عباس صاحب، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب کے الزام پر جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کے تھریٹ ضرور تھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی، تو جس کی وجہ سے وہ ان کا نام لے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اور یہ جو آپ کا ہے متعلقہ تھانہ وہ بھی ڈی پی او جو ہیں وہ بھی گجرات کے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے۔ تو یہ اتنا جو بڑا واقعہ کل ہوا ہے عمران خان صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حملے میں جو ہے وہ بچ گئے ہیں، گو کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو عمران خان صاحب کے متعلق کل ہوا ہے یہ لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے ہوا ہے، یا اس کے کیا اور مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کے مقاصد لانگ مارچ کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو امن پالیسی ہے اس کو بھی خراب کرنے کے تھے۔ جیسے کہ بات آپ نے کی کہ صوبے میں حکومت عمران خان کی ہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عمران خان کے ہی منتخب شدہ ہے، جو کہ جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب کا۔ تو یہاں پر ہمارے قانون میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جس میں کہتے ہیں کنگ کیریڈ ٹو سارڈ آف پیس اینڈ سارڈ آف جسٹس۔ تو کنگ یعنی کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ، وہ نواز لیگ کے ہی ہیں، اور یہ رسپانسبلٹی نواز لیگ کی ہی آتی ہے، کیونکہ فیڈریشن میں ہمارے نواز پارٹی کے مسلم لیگ نواز پارٹی کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں، تو ان پہ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ ہم لوگ اس پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ پہ آنی چاہیے تھی، نہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور ان کو ہی سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تمام تر اداروں کے۔ بے شک جو پولیس انتظامیہ ہے وہ صوبائی ہی ہوتی ہے، لیکن اوورآل اگر ہم لوگ وہ سینیریو میں دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ امن لایا جائے ملک میں، اور انصاف پرووائڈ کیا جائے ملک میں۔ اور ہاں بالکل ہی یہ جو ہوا کل، یہ لانگ مارچ کو ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ خان صاحب میرے خیال سے ایک واحد قومی لیڈر ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ کہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ حسن عباس صاحب، آپ نے بڑا صحیح فرمایا، اور تجزیہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں کیا ہے، لیکن میرا آپ سے یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ آج تقریباً میں اس کا کوئی کل میرا 6واں دن تھا، اور ابھی اس نے مزید آگے چلنا تھا، اس لانگ مارچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس کی وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ پذیرائی ملی ہے، یا عوام اس لانگ مارچ کا حصہ بنے ہیں، یا لوگ اس لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اتنے ہی زور سے وہ اور ابھر کے سامنے آیا، جیسے کہ لاسٹ ٹائم جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا تو تب ہم جیسے جتنے بھی عام تھے وہ اتنے خوش نہیں تھے اس کی گورنمنٹ سے، اتنے خوش نہیں تھے اس کی پرفارمنس سے، لیکن جب سے شہباز شریف آیا تو سچویشن از گوئنگ ورس۔ تو اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خان صاحب 100 گنا بہتر شہباز شریف سے لگ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب پیچھے گئے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ، اس میں جو عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام کی محبت جتنی عمران خان کے لیے بڑھ چکی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے جو کہ آج سے 1 سال پہلے تھی اس کی پرفارمنس کے مطابق۔ اور جہاں تک مجھے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو اس پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی طرح دگنی تگنی تعداد میں عوام باہر نکلے گی، اور عمران خان کے لیے
عمران خان کے لیے ہی کھڑی رہے گی اور اس کی آواز کا یہ انتظار کرے گی کہ وہ کسی طرح کی کال کرے ہمیں اور ہم لوگ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے، کیونکہ اس سے چاہنے والے مزید بڑھ جائیں گے۔ ہم جیسی عوام جتنی بھی ہے وہ اس کے بعد مزید جو ہے وہ عمران خان سے پیار کرنے لگ گئی ہے، کیونکہ جب بھی اسے گرانے کی کوشش کی گئی ہے ہم جیسی عوام جو اس کے ساتھ مزید ڈٹ کے کھڑی ہونے لگ گئی ہے۔ حسن عباس صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس سے عمران خان صاحب جو کی عوام میں ہمدردیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور عوام اب پہلے کی نسبت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ظلم ہوا ہے تو ظلم ہونے کے بعد جتنے بھی عوام اور تھی جو کہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اب وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو یہاں تک جہاں تک مجھے لگتا ہے عمران خان کے ساتھ مزید اور بھی لوگ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کل کا واقعہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حسن عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ حافظ۔